بعض بزرگوں کا قول ہے اس دن کا نام یوم عاشورہ اس لیے پڑا کہ اللہ تعالیٰ نے اس دن 10 نبیوں کو 10 کرامتیں عطا کی اور انہیں انعام سے سرفراز فرمایا۔ اس دن حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ کو قبول فرمایا، اور اسی دن یعنی 10 محرم حرام کو حضرت ادریس علیہ السلام کو بلند درجہ عطا کیا گیا، اور اسی دن حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی جودی پہاڑ پر ٹھہری، اور اسی دن حضرت ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے، اور اسی دن یعنی 10 محرم کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے اپنا خلیل بنایا۔ اسی دن حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نمرود کی آگ سے نجات عطا، اور حضرت داؤد علیہ السلام کی توبہ اسی دن قبول کی گئی، اور اسی دن حضرت سلیمان علیہ السلام کے ہاتھ سے نکلا ہوا ملک ان کو واپس۔ یوم عاشورہ 10 محرم الحرام۔ اللہ تعالیٰ نے کلام پاک میں فرمایا ہے کہ مہینوں کی گنتی اللہ کے نزدیک سال میں 12 ہے، جن میں 4 مہینے محترم، 3 مسلسل آتے ہیں، ایک ذیقعد ہے اور ایک ذی الحج ہے اور ایک محرم الحرام، اور ایک بعد میں آتا ہے یعنی رجب کا مہینہ۔ یوم عاشورہ میں یعنی 10 محرم میں جو شخص اللہ کی عبادت کرے، جو کوئی اس مبارک دن میں اللہ کی عبادت کرے، اسے بڑا ثواب اور اجر ملتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کوئی اس مہینے میں کسی دن کا بھی روزہ رکھے، اسے ہر روزے کے بدلے 1 مہینے کے روزوں کا ثواب ملتا ہے۔ دوسری روایت میں ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص محرم کے مہینے میں عاشورہ کے دن روزہ رکھے، اسے 10,000 شہیدوں اور 10,000 حاجیوں کا ثواب ملتا ہے، اور جو کوئی 10 محرم کو کسی یتیم کے سر پر ہاتھ رکھے تو اس ہاتھ رکھنے والے کو اس کے سر کے بالوں کے برابر جنت میں درجے عطا ہوتے ہیں۔ اور جو کوئی اس رات میں کسی مومن کو کھانا کھلائے، جس نے کسی مومن کو کھانا کھلایا، اس رات میں اگر کوئی کسی مومن کو کھانا کھلائے، وہ ایسا ہے گویا اس نے پوری امت محمدیہ کو کھانا کھلا دیا۔ اس پر صحابہ نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے اس دن کو سب دنوں سے فضیلت عطا فرمائی ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہاں، اللہ نے اس دن کو سب دنوں پر فضیلت عطا فرمائی ہے، کیونکہ اللہ نے اسی دن زمین اور آسمان کو پیدا فرمایا، اللہ نے اسی دن پہاڑوں کو پیدا فرمایا، اللہ نے اسی دن لوح و قلم کو پیدا فرمایا، اور اللہ نے اسی دن حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا، اور اسی دن اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو بہشت میں بھیجا، اور اسی دن حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پیدا فرمایا، اور اسی دن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے فرزند کو اللہ کے راستے میں قربان کیا، اپنے بیٹے کی قربانی پیش کی، اور اسی دن اللہ نے فرعون کو غرق کیا اپنی فوج کے ساتھ، اور اسی دن حضرت ایوب علیہ السلام کی تکلیف کو دور کیا، اسی دن اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ کو قبول فرمایا، اور اسی دن حضرت داؤد علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی اسی دن پیدا کیے گئے، اور اسی دن قیامت آئے گی۔ اور بعض بزرگوں کا قول ہے اس دن کا نام یوم عاشورہ اس لیے پڑا کہ اللہ تعالیٰ نے اس دن 10 نبیوں کو 10 کرامتیں عطا کی اور انہیں انعام سے سرفراز فرمایا۔ اس دن حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ کو قبول فرمایا، اور اسی دن یعنی 10 محرم حرام کو حضرت ادریس علیہ السلام کو بلند درجہ عطا کیا گیا، اور اسی دن حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی جودی پہاڑ پر ٹھہری، اور اسی دن حضرت ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے، اور اسی دن یعنی 10 محرم کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے اپنا خلیل بنایا۔ اسی دن حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نمرود کی آگ سے نجات عطا، اور حضرت داؤد علیہ السلام کی توبہ اسی دن قبول کی گئی، اور اسی دن حضرت سلیمان علیہ السلام کے ہاتھ سے نکلا ہوا ملک ان کو واپس ملا، اور اسی دن حضرت ایوب علیہ السلام کو بیماری سے شفا عطا کی گئی، اور اسی دن حضرت موسیٰ علیہ السلام دریائے نیل سے پار ہوئے، اور اسی دن فرعون اپنی قوم کے ساتھ دریائے نیل میں غرق ہوا، اور اسی دن حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی نے اپنے پیٹ سے باہر نکالا، اور اسی دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر اٹھایا گیا۔